جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فاتحہ ہم نے دلایا تو برا مان گئے، فاتحہ ہم نے دلایا تو برا مان گئے، رب سلم جو پڑھایا تو برا مان گئے، رب سلم جو پڑھایا تو برا مان گئے۔ ان کو جائز ہے دیوالی کی کچوری پوری، ان کو جائز ہے دیوالی کی کچوری پوری، ہم نے کھیر پوری جو پکایا، ہم نے کھیر پوری جو کھلایا، ہم نے کھیر پوری جو بنایا تو برا مان گئے، ہم نے کھیر پوری جو بنایا تو برا مان گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ایصال ثواب ہے کیا؟ یعنی ثواب پہنچانا، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں فاتحہ دینا، قرآن پڑھنا، اس کا ثواب مرحومین کو پہنچانا، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو کیا یہ ایصال ثواب جائز ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سن لے کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک نفلی عبادت جسمانی، چاہے نماز روزہ ہو یا قرآن پڑھ کر بخشنا ہو یا صدقہ خیرات مالی عبادت، اس کا ثواب مرحومین کو پہنچانا جائز ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب و مسلک ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دین، اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے عادت ہوتی ہے، ہر چیز کا ثبوت قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ تو آئیے قرآن مجید سے میں اس کا ثبوت دیتا ہوں ایصال ثواب کا، کہ مرحومین کے لیے ہم جو دعائیں خیر کرتے ہیں، نفلی صدقات خیرات کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انہیں پہنچاتا ہے۔ تو اس کا ثبوت قرآن مجید سے دے رہا ہوں۔ 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13، آیت کریمہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو اس آیت کریمہ اور اس کے ترجمے سے یہ معلوم ہوا کہ ثابت ہوا کہ وفات یافتہ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے اور انہیں اس کا فائدہ حاصل ہو۔ یہ کیا ہے؟ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو معلوم ہوا وفات یافتہ لوگوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، دعائے خیر کرنا، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ زندہ لوگ جو بھی مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ سے ثبوت دیتا ہوں۔ صرف 2 حدیثیں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت تو آپ نے دیکھ لی کہ قرآن سے دعائے خیر کا، دعائے مغفرت کا ثبوت ہے۔ مرقات شریف جلد 4 صفحے نمبر 81 کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، پھر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے، تو اسے یعنی فاتحہ دینے والے کو، ایصال ثواب کرنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب پہنچے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس حدیث مبارکہ سے جس کے راوی حضرت علی ہیں، کیا معلوم ہوا کہ قبرستان جا کر قرآن پڑھ کر مرحومین کو بخشنا یا انہیں اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے، اور فاتحہ دینے والے کو مرحومین کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ؟ حضرت علی کا عقیدہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قبرستان جا کر قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانا مرحومین کو، اس کا ثواب ملتا بھی ہے مرحومین کو، اور مرحومین کو جتنا ثواب ملتا ہے، جتنے مرحومین کو ہم پہنچاتے ہیں، ان کی تعداد کے برابر ثواب پہنچانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فاتحہ کا ثواب پہنچاتا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت علی کا عقیدہ ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج کے نام نہاد غیر مخلد سلفی صرف مسجد کا نام تو علی رکھ لیتے ہیں، لیکن حضرت علی کے عقائد بھی انہیں ماننا چاہیے۔ صرف مسجد کا نام علی رکھنے سے بات نہیں بڑھتی جب تک کہ عقائد حضرت علی کے نہ ہوں۔ تو حضرت علی کا عقیدہ کیا ہے کہ قبرستان جا کر مرحومین کو قرآن پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک اسی میرخواہ شریف جلد 4 صفحے نمبر 81 کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور پھر سورہ فاتحہ اور سورہ تکاثر پڑھے اور پھر کہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب اہل قبرستان کے مومن اور مومنات کو پہنچاتا ہوں، تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پہلی حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی اس سے معلوم کیا ہوا کہ قبرستان میں جا کر قرآن پڑھ کر جتنے مرحومین کو ہم پہنچاتے ہیں ان کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن مرحومین کی تعداد کے برابر ثواب دینے والے کو ثواب اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن مجید پڑھ کر قبرستان جا کر جتنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے، ان کی تعداد کے برابر ہم کو ثواب ملتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جتنے مرحومین کو ہم فاتحہ کا ثواب پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری بخشش ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مرحومین ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج کی ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا عقیدہ تھا کہ قبرستان جا کر بھی قرآن پڑھ کر اس کا ثواب مرحومین کو ہم پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنوں کو ہم نے ثواب پہنچایا ان کی تعداد کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، اور اتنی تعداد جن کو ہم نے ثواب پہنچایا ہے ہماری بخشش کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرے گی، ہماری بخشش کے لیے دعا کرے گی۔ یہ ہے اسلاف کرام کا عقیدہ۔ یہ اسلاف کرام کا عقیدہ نام نہاد سلفیوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھیں اصل سلفی کون ہے۔ اصل سلفی یعنی اسلاف کے ماننے والے اہل سنت و جماعت ہے جن کا عقیدہ اسلاف کرام کا ہے۔ باقی آج کے نام نہاد جو سلفی کہلاتے ہیں یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، اسلاف کرام کے ماننے والے ہیں۔ اصل سلفی، اصل اسلاف کے ماننے والے ہم اہل سنت ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بالخصوص میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بالخصوص ان لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب فرما لیں، اور میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اسے لائک کرنے کے علاوہ صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ میں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک مسلک حق مسلک اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔